وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي کہ آج ہم ایک ایسی پاکیزہ مبارک نورانی اور روحانی محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو مسجد کی تعمیر کا ایک مرحلہ مکمل ہونے پر باقاعدہ نماز با جماعت کے اہتمام کے آغاز اور مسجد کی افتتاحی معاملات کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نورانی محفل پاک میں ہم سب کا حاضر ہونا جمع ہونا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مسجد کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک آباد اور شاد فرمائے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں اور یہ مسجد مسلمانوں کا ایسا عبادت خانہ ہے جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، محلے ہیں، وہاں بنیادی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایسا ایک مرکز ہو، ایک ایسا دینی مرکز ہو جہاں لوگ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، تربیت بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے تمام سہولتیں میسر ہوں اور وہ دل جمی کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ چونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا عمل جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، لہذا مسجدوں میں سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو مسجد کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ایک امام صاحب ہوتے ہیں کہ جو اس مسجد میں آنے والے نمازیوں کو با جماعت
نماز پڑھائیں اور دل جمی کے ساتھ لوگ اس مسجد میں نمازیں ادا کریں اور وہ مسجد آباد ہو۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ لہذا مسجد کی اولین ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جو مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ اور مسجد کو آباد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس میں پہلا نمبر جو ہے وہ مسجد کے امام صاحب کا آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو نماز کے لیے 5 وقت بلاوا، اذان جسے ہم کہتے ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، 5 وقت اذان پڑھتا ہے اور لوگوں کو اس طرح بلاتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے مسجد کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہوتی ہے، ایک ایسے حضور کے غلام کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اور عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام و انتظام کرے۔ اسے کہتے ہیں خادم مسجد۔ تو مسجد کی 3 پہلی بنیادی ضرورتیں ہیں، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ ایک مسجد کے امام، ایک مسجد کے مؤذن اور ایک مسجد کے خادم۔ یہ 3 لوگ ہوتے ہیں جو مل کر اس مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے ان لوگوں سے تعاون کرتے ہیں جنہوں نے وہ مسجد بنائی ہوتی ہے، مسجد قائم کی ہوتی ہے، اور جن کے ہاتھوں میں مسجد کو چلانے کا نظم و نسق ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی رہنمائی اور ان لوگوں کی ہدایت میں وہ مسجد کی تعمیر اور اس کی ترقی اور اس کی آبادی کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں۔ یہ تینوں لوگ جو ہیں، امام مسجد، مؤذن مسجد کا اور خادم مسجد، یہ ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری دینی ضرورت ہے کہ مسجد قائم کی ہے، اس میں 5 وقت اذان ہو، مؤذن جو ہے وہ فریضہ ادا کرتا ہے، اور امام صاحب جب جماعت کا وقت ہو جائے وہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو نماز پڑھائیں، اور پھر خادم مسجد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور مسجد میں نماز کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا سکون، ہر طرف کی صفائی و ستھرائی کا وہ اہتمام و خیال رکھے۔ تو یہ تینوں افراد جو ہوتے ہیں، امام ہو، خادم ہو، مؤذن ہو، یہ ہماری دین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہمارے دین کی بلکہ ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو آپ کی اور میری دینی ضرورتیں ہیں انہیں یہ 3 آدمی پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ مسجد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں اور اپنے رب رسول کی رضا کے لیے یہ تینوں اپنا فریضہ سر انجام دیں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ کام کرتے رہیں۔ تو اب ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہم ان کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کریں، ہم ان کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ لہٰذا یہ ہے، مساجد بنائی جاتی ہیں، بنانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری، مسجد بنا کر بندہ فارغ نہیں ہوتا کہ اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وہ فارغ ہے، اس کے کندھوں سے ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری اس وقت تک رہے گی جب تک وہ زندہ رہے گا۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد بنائی ہے، تعمیر کی ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ کوشش کرتا رہے کہ مسجد زیادہ سے زیادہ آباد ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ میں ایک بنیادی بات آپ سے عرض کروں کہ مسجد قالین بچھانے سے آباد نہیں ہوتی، مسجد پتھر لگانے سے آباد نہیں ہوتی، مسجد خوبصورت ٹائلیں لگانے سے آباد نہیں ہوتی۔ یہ مسجد کی ضرورتیں ہیں، قالین نمازیوں کی ضرورت ہے،
پتھر لگایا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آئیں نمازی تو ان کی صفائی کے لیے سہولت رہتی ہے، صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول میسر آتا ہے۔ ٹائلیں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ مسجد کی تزئین و آرائش کی جائے، خوبصورت رکھا جائے تاکہ دل لگے مسجد میں نماز کے لیے، وہاں ہر طرح کی سہولتیں ہوں، تو یہ سہولتوں کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن مسجدیں ان چیزوں سے آباد نہیں ہوتی، مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، مسجد آباد ہوتی ہے، لہذا مسجد بنانے کے بعد پھر سب کی اہل محلہ کی، مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اولین اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے، دینی ذمہ داری، کہ مسجد بنائی ہے، اس میں نمازیوں کی تعداد میں کیسے اضافہ کیا جائے، نمازیوں کی تعداد کیسے بڑھائی جائے۔ اس کے لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جب مسجد کو آباد کرنے کے لیے، نمازیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کوشش کرے گا تو یقیناً وہ مسجد جو ہے وہ آباد ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے اللہ کریم نے ہمیں سرفراز فرمایا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ اور پھر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، یہی کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ لہذا جب قبر کے اندر ہونے والے سوالات حدیث شریف میں ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب فوت ہونے والے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے، من ربک، ہر قبر والے سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال نبی کریم علیہ السلام کی ہر قبر والے کو زیارت کرائی جاتی ہے، اور حضور کے بارے میں پھر سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جن کی تجھے زیارت کرائی جا رہی ہے، دیدار کرایا جا رہا ہے، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ 3 سوال قبر کے اندر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بڑے غور سے سن لیں کہ قبر کے ان تینوں سوالوں میں کامیابی کے لیے کون سے عمل کرنا ضروری ہے کہ آدمی قبر میں جا کر ان تینوں سوالوں کا آسانی سے جواب بھی دے لے اور اس کی قبر اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے لیے حضور کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذاک تو عمل ایمان، کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ لے لیا، اس نے ایمان کی حلاوت اور لذت کو پا لیا۔ کس نے؟ فرمایا جس شخص نے کہا کہ رضیت باللہ ربا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ کریم ہے۔ اور اللہ رب العزت کو اپنا خالق اور مالک جس شخص نے مان لیا
اور اس عقیدے کو اپنے دل پہ پختہ کر لیا کہ اللہ ربی، میرا پروردگار اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس شخص نے بھی ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے کہا رضیت بالاسلام دینا، اسلام میرا دین ہے، میں اس بات پر بھی بڑا راضی ہوں، اسلام میرا دین ہے، میرا دین اسلام ہے، میں اس بات پر بڑا راضی ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے دین اسلام جیسی عظیم دولت و نعمت سے مالا مال کیا۔ اور تیسرا فرمایا جس شخص نے کہا وردیت محمدً صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا ورسولا، جو شخص اس بات پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا کہ میں اس بات پر بڑا خوش ہوں، بڑا راضی ہوں کہ میرے نبی مکرم، میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسول، کہ میرے آقا کریم جن کا نام پاک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور میں ان کا ادنا سا ایک امتی ہوں، میں اس بات پر بڑے خوش ہوں، بڑے راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ لیا، لذت پالی، حلاوت پالی، جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو یہ اللہ کا کتنا کم ہے کہ آپ مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور بے نیاز رب نے اس امت کو جو آخری کتاب عطا کی ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام اور قرآن یہ اللہ کی دو نعمتیں اور عطائیں ہیں، اور یہ حضور کا امتی ہونا، اسلام کا ملنا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ قرآن کا ملنا اور قرآن جیسی دولت سے سرفراز کیا جانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، قرآن مجید کتاب ملی، اور دین اسلام جیسی نعمت ملی، تو یہ ہمیں نعمتیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ اللہ کی معرفت کس کے ذریعے ملی؟ اسلام کن کی بدولت ملا؟ قرآن کن کی بدولت ملا؟ تو اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں کہ یہ ساری دولتیں، نعمتیں آمنہ کے لال کے تصدق میں حضور کے صدقے ملی۔ ایمان یہ بھی حضور کی وجہ سے ملا، اسلام حضور کی وجہ سے ملا، قرآن حضور کی وجہ سے ملا۔ لہذا یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، لہذا ہم اس دین اسلام میں شامل ہیں، مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، بڑے فخر کی بات ہے۔ لیکن اللہ کریم نے ہمیں یہ فرمایا کہ جن کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے نا، انہیں قرآن مجید میں ایک حکم دیا گیا۔ میں نے اس محفل درس قرآن و حدیث جو مسجد کی افتتاحی تقریب کے طور پر منعقد ہو رہی ہے، ایک آیت تو میں نے یہ پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں مساجد، عیسائیوں کے عبادت خانے کو گرجا کہتے ہیں، اور یہودیوں کے عبادت خانے کو کنیسہ کہتے ہیں۔ یہ مسجدیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں، اور جو ہندو لوگ ہیں وہ مندر میں اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں بتوں کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو مسجد کو مقام عطا کیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا، میں اس پر بات کرتا ہوں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، یعنی ایمان بھی اور اسلام بھی اور قرآن بھی ملا، حضور کے امتی بھی ملے۔ پھر اللہ کریم نے ہمیں ایک حکم دیا ہے
کہ جب تم مسلمان ہو، مومن ہو، حضور کے امتی ہو، تو پھر ایسا کرو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے مکمل طور پر مسلمان بنو، ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اب تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہ اس کا معنی ہے۔ مسلمان جب بندہ بن جاتا ہے تو اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اپنا اختیار اس کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، حضور کا امتی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، لہذا اب اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، کہ جو باتیں پسند ہیں وہ تو اختیار کر لی اور باقی باتوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن یہ بتاتا ہے، اور اللہ کریم نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور جب مسلمان ہیں تو پھر کیا ہے کہ اپنی من مرضی نہیں چلے گی، ہر معاملے میں دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اس کے پیارے محبوب کریم کا کیا حکم ہے۔ لہذا مسلمان اور مومن کی شان اور پہچان یہ ہے کہ اس کے تمام اعمال اور افعال جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تابع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ رسول کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اور جو مسلمان ہے اسلام میں آ گیا، اس کے گلے میں اسلام کا قلعہ پڑ گیا، اب وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اس پر سب سے بڑا کام جو کرنے والا اور سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کے ذمہ میں جو اللہ کریم نے لگائی ہے، وہ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا۔ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، اور مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت جب کرتے ہیں تو نیت اصل میں تو دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ اصل نیت ہے دل کا ارادہ، یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا نیت، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو بات ہے اس کا زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں۔ دل میں بات کیا ہے کہ آپ گھر سے آئے ہیں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کی نیت ہو گئی، لیکن زبان سے پھر کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ جو زبان کے اندر ارادہ ہے نا، اس کا اظہار میں اپنی زبان سے بھی کر رہا ہوں۔ تو جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منہ طرف کعبہ شریف، منہ طرف کعبہ شریف کیا ہے، اس کو ذرا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں سمجھیے، تاکہ مسجد بنانے کی اہمیت اور جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے انہیں انعام اللہ کی بارگاہ سے کتنا بڑا ملتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پوری زمین پر، پوری دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کے لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، وہ کہاں ہے؟ بے مکہ، وہ تو مکہ مکرمہ میں ہے۔ پہلا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اس سے پہلے خدا کی زمین پر کوئی عبادت خانہ نہ تھا، یہ پہلا اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور یہ عبادت کے لیے بنا ہے، للناس، لوگ جمع ہوں اور یہاں آ کے اللہ کی عبادت کریں، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہ مسجد جب بنائی تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ حضرت آدم نے بنایا تھا، تعمیر اول بیت اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام،
اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک وہ عمارت قائم رہی۔ جب طوفان نوح آیا تو وہ منہدم ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت سیلاب کی نظر ہو گئی۔ حضرت نوح سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک وہ عمارت اسی حالت میں رہی۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، مکہ میں میرا گھر ہے، اسے تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر پھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اور سورہ بقرہ میں پھر اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ کا گھر بنایا نا بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ جو مکہ شریف میں ہے۔ اب گھر بنا کے یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی، فارغ ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم نے پھر ان کی ایک ڈیوٹی لگائی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی نا، مسجد حرام، اس کے 3 نام ہیں، بیت اللہ، خانہ کعبہ اور مسجد حرام۔ 3 نام ہیں خانہ کعبہ کے، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام۔ اللہ کریم فرمایا ابراہیم اور اے پیارے اسماعیل، آپ نے میرا گھر بنایا ہے نا مسجد حرام، اب آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، ان طہر بیتیہ، میرے اس گھر کو پاک صاف ستھرا رکھو۔ ان طہر بیتیہ، میرے گھر کو صفائی ستھرائی سے رکھو، بڑا اچھا ماحول رکھو مسجد کا۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، واقفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورقع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ لہذا مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر آدمی تو وقت نہیں دے سکتا، ہر آدمی وقت نہیں دے سکتا، لہذا ایک خادم مسجد رکھا جاتا ہے جس کو وظیفہ دیا جاتا ہے، وہ سارے محلے کا نمائندہ ہوتا ہے خادم مسجد۔ مسجد کی صفائی کے لیے جو آپ آدمی رکھتے ہیں، شاید آپ کو کسی نے پہلے نہیں بتایا، یہ تمام لوگوں کی طرف سے وہ صفائی کرتا ہے، اور جو اس کی تنخواہ کا، اس کے کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کرتے ہیں، ان سب کو مسجد کی صفائی کا ثواب ملتا ہے۔ ہر دکاندار تو آ کے روز مسجد کو جھاڑو نہیں دیتا، ہر دکاندار وضو خانہ تھوڑا ہی صاف کرے گا، ہر محلے والا آ کے صفے روز تھوڑی جھاڑے گا۔ لہذا ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو پورے محلے اور پوری بستی کی طرف سے نمائندہ بن کے مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ اس لیے پورے محلے والوں پہ اور انتظام کرنے والوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کا خرچہ اٹھاؤ، وہ آپ کی دینی ضرورت پوری کر رہا ہے، آپ اس کی دنیا کی ضرورت پوری کرو۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ لہذا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی صفائی کا حق ادا کر دیا۔ تفسیریں پڑھیں نا، جو داغ دھبے تھے نا ان کو صاف کرتے تھے، دیوار پر کوئی داغ دھبا نظر نہ آئے، گرد و غبار نہ ہو، جھاڑ پونک اور صفائی ستھرائی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہے مسجد کی صفائی ستھرائی، بڑا شاندار پاکیزہ سا ماحول ہو مسجد، آدمی مسجد کے لیے نماز کے لیے آئے، اس کا دل خوش ہو جائے، اسے سکون ملے، ایسا ماحول ہو مسجد۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو، اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوبان کی دھونی دی جاتی ہے، لوبان اگربتی کے طور پر سلگایا جاتا ہے، جس سے مسجد نبوی شریف میں جائیں، حرم مکہ میں جائیں تو آپ کو خوشبوئیں آتی ہیں، تو مسجد کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا اور خوشبودار رکھنا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو مسجد بناتے ہیں، مسجد کا نظام چلاتے ہیں۔
اب یہ الحمدللہ آج ہم افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں اور نماز اثر با جماعت پڑھ کے باقاعدہ اس مسجد میں نماز با جماعت کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے یہ پہلی افتتاحی تقریب منعقد کی جا رہی ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کو سہولت ہو مسجد میں آنے کی۔ امام مسجد جو ہے اس کی یہ تنخواہ اور وظیفہ، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کوئی اجرت و مزدوری و معاوضہ امام نہیں لیتا، نہ خطیب لیتا ہے، بلکہ ایک نقطہ اپنے ذہن پہ لکھ لیں کہ اگر امام اور خطیب جا کے کاروبار کریں گے تو یہ نظام نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمارے دین نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم اپنے کاروبار کام کاج کرو، ایک دو آدمی ایسے ہوں جو امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، ان کی ڈیوٹی بس مسجد کی خدمت ہو، دین کی خدمت ہو۔ تو یہ ساری ہماری دینی ضرورتیں ہیں، یہ ساری ہماری دینی ضرورتیں ہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہماری دینی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم ان کی دنیا کی ضرورتیں پوری کریں، ان کے کھانے کا، ان کے لباس کا، ان کی رہائش کا، یہ سارا انتظام جو ہے وہ نمازیوں کے ذمہ ہوتا ہے، تاکہ یہ ہماری دینی ضرورتیں پوری کرتے رہیں، ہم ان کی دنیا کی ضرورتیں پوری کریں۔ اب اس مسجد کے بانی ہیں محترم المقام جناب محمد ساحل صاحب، اس مسجد کے بانی ہیں، انہوں نے اس مبارک مسجد کی تعمیر اور سارے معاملات، یہ انہی کا ارادہ اور انہی کا عمل تھا، اور پھر اس میں علی شمس الرحمان صاحب ماشاءاللہ اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے بہت محبت اور بڑی محنت اور بڑی شوق سے جب سے بنیاد رکھی اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ اس مسجد کے نظام کو چلایا، اور یہ خوبصورت مسجد کا ڈھانچہ جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا جو کام ہے وہ ہے تزئین و آرائش کا، اور جو چھوٹا موٹا کام رہ گیا اس کا مکمل ہونے کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت محترم محمد ساحل صاحب جو مسجد کے بانی ہیں، عزیز الرحمان صاحب ہیں، کلات ہاؤس والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، ان لوگوں نے بڑی محبت بڑی محنت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو مسجد شریف کا کام باقی رہ گیا ہے اس کے لیے ہم بھی پوری کوشش پوری محنت کریں، ان کے شانہ بشانہ تعاون کریں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، تاکہ جو کام رہ گیا ہے وہ بھی جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے مسجد کو پیسہ دیا، تعاون کیا، خرچہ کیا، جنہوں نے وقت دیا، ایک ہے مسجد کو پیسہ دینا، ایک ہے مسجد کا نظام چلانے کے لیے وقت دینا۔ پیسہ دینا آسان ہے، وقت دینا بڑا مشکل ہے، وقت دینا بڑا مشکل ہے۔ لہذا جو آدمی وقت دیتا ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، چلانے کے لیے، اس کا برابر حصہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جنت میں اس کو گھر عطا کرے گا۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں اللہ اس کا گھر بنائے گا جس نے دنیا میں رب کا گھر بنایا، اور یہ گھر ہے لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اور محترم محمد ساحل صاحب جو مسجد کے بانی ہیں، حاجی شمس الرحمان صاحب، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسجد کا نام جو ہے نا نبی کریم علیہ السلام کے اسم ذات محمد کی نسبت سے مسجد کا نام رکھا جائے۔ تو بانی مسجد کی خواہش پر، ان کی آرزو پر، پھر میں نے اس مسجد کا نام تعمیر جب سنگ بنیاد رکھا تو میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا انوار محمدیہ،
مسجد انوار محمدیہ، حضور کا اسم ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مسجد میں حضور کے انوار قیامت تک برستے رہیں، یہ نیت تھی میری، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے مسجد انوار محمدیہ، کہ مسجد کے بانی کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور یہ ایک دعائیہ جملہ بھی بن جائے کہ جب تک مسجد قائم رہے گی نبی پاک کے انوار اس مسجد میں آنے والوں کو حاصل ہوتے رہیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب آئے ہیں عمرہ کر کے، مجھے نظر آ گئے، ان سے پوچھیے الحمدللہ مسجد قباء میں انہوں نے نفل پڑھے، مسجد قباء میں نفل پڑھے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد نبی کریم علیہ السلام، حضور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے نا، تو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول کی امت میں دین اسلام میں سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ مدینہ پاک کی مسجد قباء ہے۔ مسجد نبی شریف بعد میں حضور نے بنیاد رکھی، جو مدینہ پاک میں مسجد نبی، اس کی بنیاد بعد میں رکھی گئی۔ پہلی مسجد جو ہے وہ ہے مسجد قباء، جس کی بنیاد نبی کریم علیہ السلام نے رکھی۔ اور جب اس مسجد کو حضور نے تعمیر کیا مسجد قباء، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ مکے میں بڑے مزے تھے، جب دل کرتا تھا کعبے کا طواف کر لیتے تھے، جب دل کرتا تھا کعبے کا طواف کر لیتے تھے۔ حضور نے جب سنا صحابہ تو حضور نے پھر سب صحابہ کو جمع کیا، فرمایا من تودع فی بیتہ ثم مشى الى مسجد قباء فصلى ركعتين فله اجر كمئة عمرہ۔ حضور فرمایا جس نے گھر میں وضو کیا اور باوضو ہو کر مسجد قباء میں آیا اور یہاں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا، اس کو پورے عمرے کا۔ کتنی دلجوئی نبی پاک نے۔ اب قیامت تک یہ قانون و دستور بن گیا، جو مدینہ پاک جاتا ہے حج کرے عمرہ کرے تو کیا کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے مسجد قباء میں نفل پڑھے۔ کوئی ماں باپ فوت ہو گئے ان کی طرف سے نفل پڑھے جاتے ہیں، دعا مانگی جاتی ہے یا اللہ یہ 2 نفل پڑھیں میری والدہ صاحبہ کو، میرے والد صاحب کو سوال۔ وہ اسلام کی پہلی مسجد قباء۔ پھر مسجد نبی شریف، اس کی بنیاد رکھی نبی کریم علیہ السلام۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ دیکھیے فرق ذرا، مسجد حرام میں ایک نماز کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000۔ اور مسجد نبی شریف میں ایک نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب۔ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب۔ کئی لوگ بحث کرتے ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے۔ مجھے ایک حاجی صاحب کہنے لگے کہ مکہ شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے اور مسجد نبی میں 50,000۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں ثواب زیادہ ہے یہاں کم ہے 50,000۔ میں نے کہا حضور کی یہ حدیث نہیں سنی آپ نے، میں یہ مانتا ہوں کہ حضور نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کا، مسجد نبی میں ایک نماز کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50۔ اب یہ بحث مت کرو، کیوں؟ مسلم شریف کی حدیث شریف جب میں پڑھتا ہوں تو میں حضور کے دیوانوں کو کہتا ہوں کہ اس حدیث میں غور کرو، اس کا کیا مطلب ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ شریف میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا کر۔
حضور کا قلبی رجحان تھا، حضور کی جو شفقت و محبت تھی اہل مدینہ پر. ادھر عمرہ کرتے ہیں نا تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہاں مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھ لیں تو عمرے کا ثواب ہے جی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، مدینہ اتنا پیارا تھا کہ حضور کا وطن تو مکہ مکرمہ ہے، حضور پیدا مکہ شریف، وطن نبی پاک کا مکہ مکرمہ ہے. ہر آدمی اپنے وطن میں جانا چاہتا ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری قبر میرے وطن میں بنے. پر آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں اللہ کے نبی کا وصال ہوتا ہے نا، اسی جگہ پہ اس کی قبر بنتی ہے. لہذا حضور نے پسند فرمایا تھا مدینہ شریف میں قیام، حضور نے پسند فرمایا تھا. لہذا اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری 10 سال حضور نے مدینہ شریف میں قیام فرمایا، اور حضور کی قبر انور مدینہ شریف میں بنی، کیونکہ حضور کو شہر مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے شہر مکہ مکرمہ کو عطا کی ہیں، اسے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو عطا کی. اگر گھر میں ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، گھر میں ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز، اور وہی ایک نماز مسجد میں باجماعت پڑھیں تو 27 درجوں کا ثواب ہے. 27 نمازوں. محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب. لیکن شہر کی جامع مسجد ہوتی ہے، جامع مسجد، وہاں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو حدیث شریف میں 500 نماز کا ثواب. ایک نماز پڑھیں 500 نماز کا. جامع مسجد کا لوگ یہ سمجھتے ہیں جس مسجد میں جمعہ ہو وہ جامع مسجد ہے، یہ نہیں. جامع مسجد کا جو فقہ میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ محلے کی مسجدوں سے لوگ جامع مسجد میں جمعے کے لیے جمع ہوتے تھے. جیسے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی، یہاں ایک خرابی یہ پیدا ہوگی کہ ہر مسجد میں جمعہ شروع ہو گیا. میں ان مسجدوں کو جانتا ہوں جہاں 1.5 صف ہوتی ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے. یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں جو چھوٹی مسجدوں میں جمعے شروع ہو گئے. اب کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کیا کریں. لیکن مسئلہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک جامعہ، بڑی مسجد، جامعہ کا معنی بڑی مسجد ہو، کی حالت اتنی برکتیں شہر مکہ میں رکھی ہیں، دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ. اور دیکھیں حضور کے روزہ میں باب الکرامات میں کہ 70,000 فرشتہ صبح حضور کے روزے پہ آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو حضور کے روزے پہ آتا ہے. حضور نے فرمایا غبار المدینہ شفاء الجذام، مدینے کے گرد و غبار میں اللہ نے کوڑ کی بیماریوں کے لیے بھی شفا رکھی ہے. اس کا نام تھا یثرب. مدینہ شریف کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب. یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر. صحت مند بندہ جائے تو بیمار ہو جائے، لیکن جب حضور ہجرت فرما کے آئے تو اس کا نام ہو گیا طیبہ، مدینہ طیبہ. اور مدینہ طیبہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بیمار آدمی آئے تو شفا یاب ہو کے جائے. اس لیے مدینہ شریف کے ناموں میں سے ایک نام ہے دار الشفا. دار الشفا، یہاں شفا ملتی ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں جب مدینہ شریف جاؤ نا تو لمبے لمبے سانس لیا کرو، لمبے لمبے سانس، کیونکہ مدینہ پاک کی ہواؤں فضاؤں میں رب نے شفا رکھی ہے.
مدینہ شریف کی کیا بات ہے. حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہر مسجد برکت والی ہے مگر مسجد نبی کا کیا کہنا. حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے نا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں، مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، اسلام ایمان ملا، قرآن ملا، حضور کی غلامی ملی. اس لیے ہماری ضرورت ہے، مسلمانوں کی بستیوں کی ضرورت ہے مسجد، ضرورت ہے مسجد. میں یورپ کے ممالک میں تبلیغی دوروں پہ جاتا رہتا ہوں. وہاں میں جب دیکھتا ہوں بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ پوری آبادی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، پوری آبادی غیر مسلم. 10-15 گھر اگر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں 20 گھر 25 مسلمانوں کے ہیں نا، تو سب سے پہلے انہیں فکر ہوتی ہے کہ یہاں مسجد بنائیں، یہاں مسجد بنائیں جہاں ہم نماز پڑھیں، ہمارے بچے وہاں قرآن شریف پڑھیں. اسی لیے میں نے یورپ میں دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے غسل، اس کے کفن کا سارا انتظام مسجد کمیٹی کرتی ہے، فیونرل کمیٹی بنتی ہے. اور کیونکہ وہ غیر مسلموں کا ملک ہے، بڑی دقت ہوتی ہے غسل کفن جنازہ وغیرہ کی. یہاں تو ہم جہاں مرضی آپ جنازہ پڑھا لیں، باغ میں پڑھا لیں، پارک میں پڑھا لیں. وہاں نہیں ہے، وہاں جو کچھ کرنا ہے مسجد کی 4 دیواری کے اندر کرنا. بار روڈ پہ نہیں ٹینٹ لگا لیتے، ہم تو ولیمے روڈ بند کر کے کرتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے. کمیونٹی ہال بنے ہوئے ہیں، پابند ہیں، روڈ نہیں بلاک کر سکتے. کسی پارک میں خیمے نہیں لگا سکتے. کیا کریں؟ اپنا عبادت خانہ اس کے اندر ہی سارا انتظام کریں. لہذا انہوں نے سمجھنے کے لیے بھی الگ جگہ بنائی ہے. میت کو غسل دینے کے لیے مسجد میں علیحدہ کمرے انتظام ہے، بندے رکھے ہوئے ہیں. کفن نہیں لانا پڑتا، ساری ذمہ داری مسجد کمیٹی کی ہے. صرف اطلاع ہو جائے فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، میت کو گھر سے اٹھا کر لانا، اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، اس کا جنازہ پڑھنا، اسے دفن کرنا، ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مسجد کمیٹی. وہ پھر مسجد کی لوگ خدمت کر دیتے ہیں کہ ہمارا پیارا فوت ہو گیا. سارا انتظام مسجد کمیٹی کے ورکر کرتے ہیں تدفین تک. اور پھر کل شریف ہونا ہے تو مسجد میں، چیلم ہونا ہے مسجد میں، کھانے کا انتظام بھی مسجد میں. لیکن مسجد کے حال میں وہ نہیں کھلاتے پلاتے، نہیں. فاتحہ کے لیے لوگ بیٹھ اپنے چھوٹے چھوٹے تو گھر ہیں یورپ میں نے دیکھا ہے، وہاں نہیں، فاتحہ کے لیے بیٹھتے ہیں. مسجد کے نیچے ایک حال بنا ہوتا ہے جہاں کل خانی ہوتی ہے، چیلم ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، مہمانوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. فاتحہ کے لیے بھی لوگ وہاں آ جاتے ہیں، جس نے فاتحہ پڑھنی مسجد میں آ جائے. تو یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے دینی مراکز ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، اور یہ ہماری سماجی مراکز بھی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ حضور کے زمانے اقدس میں مسجد میں عدالت لگتی تھی. علماء سے پوچھ لیں، لوگوں کے فیصلے مسجدوں میں ہوتے تھے. لیکن اب بدقسمتی مسجدیں ہماری بنی ہیں، ویران ہیں مسجدیں، نمازی کوئی نہیں. ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، لاہور میں ایک مسجد ہے نا، یہ شالمی کی طرف جائیں نا تو موری گیٹ سے آگے جائیں، سامنے آپ کو ایک اونچی سی مسجد نظر آئے گی دائیں. اس مسجد کا نام ہے مسجد شب بھر، چھوٹی سی مسجد ہے. وہاں ہندوؤں نے اور سکھوں نے کہا تھا یہاں مسجد نہیں بننے دینی، تو مسلمانوں نے راتوں رات مسجد بنا دی تھی. ایک رات میں پوری مسجد بن گئی. تو مسجد تو بنا دی لیکن نمازی کوئی نہیں. ڈاکٹر اقبال وہاں گئے نا، مسجد کو دیکھ، اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاکی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب مسجد بنائی ہے تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ اس کو آباد کرنا ہے. یہ آباد ہوتی ہے نمازیوں سے. بعض صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ گھر میں نماز مجبوری کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں. مجبوری، اگر کوئی مجبوری نہیں، بیماری نہیں، تکلیف، جان بوجھ کے گھر میں نماز پڑھنا، مسجد میں آنا ہی نہ، یہ بھی اسلام کے مزاج کے خلاف.
اسلام کے مزاج کے خلاف، لہذا مسجد کو بنایا ہے، آباد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد سائل صاحب، حاجی شمس الرحمان صاحب، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، ان کے تمام احباب و رفقا، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو عزتیں اور برکتیں دے، اور مسجد کا جو کام باقی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، ابھی جب ہم سلام پڑھیں گے دعا خیر ہوگی، تو اس کے بعد نماز عصر با جماعت پڑھ کے باقاعدہ اس مسجد میں نمازوں کا آغاز ہو جائے گا باجات۔ امام صاحب کا بھی انتظام ہو گیا ہے، میں نے مولانا قاری محمد ادریس قادری نوری، ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے۔ ماشاءاللہ یہ یہاں یہ آپ کے اس مسجد کے